صبح خاتمے کے دو حالتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی گئی. برے خاتمے کی دو صورتیں. ایک تو یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے. فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اور یہ ہوتا ہے دنیا کی محبت کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے. مومن تھا بظاہر, بڑی نیکیاں کرتا تھا, لیکن دنیا سے شدید محبت کرتا تھا, شدید محبت کرتا تھا. ذرا سی بات پہ سمجھ لو کہ 10 روپے کھوئے تو جان ہی نکل جاتی ہے. یار یہ کیا ہو گیا, پیسے کہاں چلے گئے. ہوتے ہیں نا کچھ ایسے, نفع میں کمی ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ بیچارے. ہاں علمان والحفیظ. تو وہ ایسا ہے بالفرض ایک شخص ہے, وہ دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. تو اس کو حکم الہی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. معاذ اللہ کہ یار اب یہ حکم الہی سے آ گیا, یہ میری جان لینے کے لیے. اب جان بھی جائے گی, مال بھی جائے گا, گھر بھی جائے گا, کاروبار بھی جائے گا, بنگلہ بھی جائے گا, کوٹھی بھی جائے گی, کار بھی جائے گی, اور سارے کی ساری اگر حکومت میں ہے تو حکومت بھی جائے گی. دنیا کی ساری نعمتیں میرے سے چھن جائیں گی. یہ ایک حکم الہی کی وجہ سے. تو وہ حکم الہی کو ناپسند کرتا ہے, اس کے دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے. تو جب شکوہ اس کے قلب میں پیدا ہو گیا اور یہ اس پر مطمئن ہو گیا, یعنی یہ کھڑا ہو گیا واقعی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ, اس کو نفرت پیدا ہو گئی معاذ اللہ حکم الہی سے, کافر ہو گیا, ایمان سلب ہو گیا اس کا. اب اس کے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کا ایمان سلب ہو چکا ہے. خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اس کا, خاتمہ بالشر ہو گیا. سوء خاتمے کی پہلی صورت یہ ہے کہ جس میں ایمان ہی سلب ہو جائے. اب ایمان ہی سلب ہو گیا تو باقی سارے کیا, اب وہ اس کو دفنائیں گے, کفنائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اشارے ثواب بھی کریں گے, سوائب بھی کریں گے, اشارے ثواب بھی کریں گے, برسی بھی ہو سکتا ہے ہر سال کریں, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اس کے ساتھ, اس کے لیے. لیکن اس کو کچھ نہیں پہنچے گا کیونکہ کافر ہو گیا. تو یہ برے خاتمے کی پہلی صورت ہے کہ اس کا ایمان ہی معاذ اللہ سلب ہو جائے. اللہ تعالیٰ دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کی محبت تو ہے لیکن اتنی شدت نہیں ہے اس میں. موت کو ناپسند کر رہا ہے یہ, لیکن امر الہی تک اس کی نفرت نہیں پہنچی. دنیا سے محبت کر رہا ہے, دنیا میں رہنا چاہتا ہے, مرنا نہیں چاہتا, موت سے نفرت کر رہا ہے, لیکن یہ نفرت آگے نہیں بڑھی, یعنی متعدی نہیں ہوئی, حکم الہی تک نہیں پہنچی. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے ماں باپ کی موت نہیں چاہتے, لیکن وہ ہمارے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار, ہمارے میں سے اکثر لوگ رو رہے ہوتے ہیں, بیچارے پریشان ہوتے ہیں, کیا ہوا؟ ارے والد صاحب کا انتقال ہے. اچھا, پھر کہتے ہیں لوگ, جب اس کو یہ کہتے ہیں نا چلو بھائی اللہ کی یہ مرضی تھی, کہتا ہاں اللہ کی یہ مرضی تھی. یہاں پہ آ کے یہ مطمئن ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں کو کہے گا, ڈاکٹروں نے غلط انجیکشن لگایا, نرسوں نے ٹائم پہ دوائی نہیں دی, فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا تھا, یہ بیماری ہو گئی تھی نا, اس کو تو فلانا مرض ہو گیا تھا, اس کو دمہ ہو گیا تھا, اس کو ٹی بی ہو گئی تھی, ٹی بی صحیح نہیں ہے, باہر کو ٹی بی کو ختم کرو, کوئی دوائی نکالو. ہاں, بیماری تک اس کا شکوہ بیماری تک ہے, اس کا شکوہ ڈاکٹروں تک ہے, اس کا شکوہ نرسوں تک ہے, شکوہ اس کا خوراک تک ہے. اگر موسم سے کچھ ہوا تو موسم میں, ایکسیڈنٹ سے بندہ مرا تو ایکسیڈنٹ میں, یار وہ گاڑی کی بریک فیل ہو گیا, یار گاڑی کا مسئلہ ہو گیا, گاڑی ٹکرا گئی, ڈرائیور نشے میں تھا, اس نے لے جا کے گاڑی مار دی, ڈرائیور کو برا بھلا کہہ رہا وہ. لیکن حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سب امر الہی سے ہوا ہے,
لیکن اس کی نفرت امر الہی تک نہیں پہنچی بلکہ اسباب تک محدود رہی. تو اب جب اس کو نکالا جاتا ہے دنیا سے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، لے کے جائی جاتی ہے، تو اس کی توجہ دنیا کی طرف رہتی ہے. یہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے بیچارہ، اور لے کے جایا جاتا ہے اس کو بارگاہ الہی میں، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی اس کی. تو یہ سوء خاتمہ ہے کہ ایمان تو سلامت ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا. ایمان سلامت ہے اس کا لیکن مرنا نہیں چاہتا. اکثر ہمارے مسلمانوں کی علمان والوں کی یہی حالت ہے. اور حسن خاتمہ کیا ہے کہ ایمان بھی سلامت ہو اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار بھی ہو، وہی خوف اور امید کے ساتھ کہ اپنے اعمال سے خوف کر رہا ہو کہ اگر میرے اعمال پر دار و مدار رکھا گیا تو بابا میں تو گیا. اور امید رحمت پہ ہو اس کی کہ ہو سکتا ہے وہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو دنیا میں اس نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا تھا، اتنی عزت دی تھی مجھے، اتنی نعمتیں دی تھی، تو وہ کریم ہے، امید ہے کہ وہ کرم ہی کرے گا. رحیم ہے، امید ہے رحم ہی کرے گا. رحمان ہے، امید ہے رحم فرمائے گا. اور عفو ہے، وہ معافی کر دے گا میری. ستار ہے، وہ کچھ چھپا لے گا. غفار ہے، مغفرت کر دے گا میری. یہ امید اپنے آپ کو دلاتا ہوا وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو یہ حسن خاتمہ ہے، پہلا حصہ ہے کہ ابھی وہ اعمال اس کے نتیجے میں ہے. اور اس سے اوپر کے ہیں شہید ہے، جیسے وہ اللہ کی محبت میں چلا گیا، بھائی میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں، میری جان چاہیے میری جان حاضر ہے. اس پہ تو کیونکہ تجلی ہوتی ہے، اس کو تو زیارت ہوتی ہے، حق کی تجلی ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ تو پھر سیدھا پھر وہ اوپر کا نام آ گیا اس کا. اور پھر اس سے اوپر صدیقین سے جو جانے کے مشتاق ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی جیسے نوح علیہ السلام سے اس نے پوچھا ملک الموت علیہ السلام نے کہ حضرت آپ نے 1300 سال 1350 سال زندگی گزاری، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا دنیا تو اتنی مختصر سی میں نے دیکھی کہ ایک مکان جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا. کہنے لگے کہ اچھا تو آپ نے اتنے عرصے کیا کیا؟ کہنے لگے بس تیرا انتظار کیا کہ تو کب آئے گا اور کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو آگے یہ شان ہے کہ آگے ہمارا اچھا نہیں نہ پتا ہو بھلے. اچھا ہاں یہ نہیں ہے، اصل میں یہ محبت جو ہے یہ عطا ہے رب کی طرف سے، یہ عطا ہے. اور یہ بس وہ کریم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، ودیعت کر دیتا ہے. اس کو قلب میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی دعا سے بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی عمل کی مقبولیت سے ہو جاتی ہے، ہوتی اس کے فضل سے ہی ہے، کیونکہ عمل بھی اس کا مقبول ہوگا تو اللہ کے فضل سے مقبول ہوگا. کیا اس سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا آگے اچھا ہی ہوگا؟ نہ پتا ہو نہیں، ویسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، پتا ہو بھی سکتا ہے اور پتہ نہیں بھی ہوتا. اب پتا ہو تو پھر جائے گا تو پھر تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں لالچ میں جا رہا ہے کہ آگے جب جنت اس کا یعنی انتظار میں کھڑی ہے تو پھر تو ہر بندہ چاہے گا چلو یار اب دنیا سے تو جا ہی رہے ہیں، وہیں پہ تو تھوڑی توجہ کر لیں. نہیں، وہ دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ اب دنیا سجن المومن اور جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. بوا مولنا چھڈاں گے
جد تک نظارہ نہیں ہونا